اس کو اور مزید بڑھانے کے لیے اسپیشل کنسلٹیٹیو اسٹیٹس کے لیے اپلائی کی، جو 2008 سے شروع تھا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا. ہم ان کو رپورٹیں دیتے رہے اقوام متحدہ کو. انہوں نے 2009 میں اسے پری کوالیفائی کر دیا کہ یار یہ بہتر آرگنائزیشن ہے، کنسسٹنٹلی یہ ہمیں رپورٹیں بھیجتا ہے اور وہ ہم پر کام کر رہا ہے، اور اس کا آفس موجود ہے، اس کے لوگ موجود ہیں، اور انڈیجنس کمیونٹیز کے لیے کام کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کے اپنا جو رپورٹ دیے ہیں اس کے ڈیفنس میں آپ آ جائیں، نیو یارک آ جائیں. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں 13 جوریز کنٹریز کے سامنے وہ پیش ہوا. انہوں نے اسے ایکسیپٹ کر دیا، اور 18 مئی 2011 کو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ آپ کو اسٹیٹس مل گیا. تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، اور بلکہ پورے قوم کے لیے خوشی کی بات ہے کہ چترال کے ایک چھوٹے سے این جی او جو سماجی خدمت کر رہا ہے اس کو اقوام متحدہ نے اسپیشل کنسلٹیٹیو اسٹیٹس دے دی. اچھا سر، کیا اقوام متحدہ سے کوئی ریپریزنٹیٹیو یہاں پر آ کر اس نے کچھ انسپیکشن کی آپ کی اس این جی او کی کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ڈاکومنٹس پہ انحصار کی؟ ایز سچ تو اقوام متحدہ کے کسی این جی او محکمے کے افراد نے تو کسی نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے ورلڈ بینک کے تھرو ہمیں پروجیکٹ دے کر ہمیں ایویلویٹ کیا تھا. ورلڈ بینک نے ہمیں انڈیجنس کلچرل ہیریٹیج کے لیے فنڈ دیا تھا، جس کو ہم نے بخوبی اور احسن طریقے سے سر انجام دینے پر ان کا ہمیں کمنڈیشن لیٹر ملا. اور ہائی کمیشن یورپین یونین کا وہ ہمیں وزٹ کیا. ہائی کمشنر جو ہوتا ہے وہ ایمبیسیڈر ہوتا ہے، اور ایمبیسیڈر چترال آ کے اس نے میرے آفس کو وزٹ کیا 2004 میں. تو انہوں نے ہمیں ایک گاڑی گفٹ کر دی تھی، اچھا لینڈ روور، جسے بڑے آرگنائزیشنز کے پاس بہت سارے فنڈز کے وساطت سے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی گفٹ میں ملا ہے. اچھا سر، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس این جی او نے شرح خواندگی کے حوالے سے اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کافی خدمات سر انجام دی ہیں، تو اس کے علاوہ لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ لوگوں کو میں مختلف آرگنائزیشنز کے سپلیمنٹری آرگنائزیشن کام کرتا ہوں، ان کے کام کو سپلیمنٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پر ٹرسٹ فار والنٹری آرگنائزیشن ہے جو چترال کے اندر سروس ڈیلیوری میں کام کرتا ہے. مثال کے طور پر پائپ پینے کے صاف پانی کے لیے، پروٹیکٹیو ورکس کے لیے، روڈز کے لیے، اور کنوؤں کے لیے جو زمین سے پانی نکالنے والی کنویں ہوتی ہیں، تو وہ ہم بنا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. کہیں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پانی مہیا کرتے ہیں. اگر کہیں راستے میں کوئی تکلیف ہے تو وہ راستہ ان کے لیے بنا دیتے ہیں. یہ سروس ڈیلیوری میں آتا ہے جو کرتے ہیں. وہ مختلف آرگنائزیشن سے فنڈ لے کر کرتے ہیں. سر، چترال کے ایریے میں آپ کون سی مزید این جی او سے متاثر ہیں؟ چترال کے اندر مزید این جی اوز تو ہم سب ایک جیسے ہیں، کام کرتے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے بساط کے مطابق کام کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسا آرگنائزیشن نہیں ہے جو کاغذوں میں ہو یا بریف کیس میں ہو. سارے جتنے بھی یہاں پر ہیں آن گراؤنڈ موجود ہیں. لیکن میں جو بذات خود انسپائرڈ ہوں وہ اسپارک چائلڈ رائٹ سے ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے کافی ٹریننگز دی، اور وہ ہمارے آرگنائزیشن کو آگے لے جانے میں کافی مددگار ثابت ہوئے. اور اسی وجہ سے ہم بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق میں کافی حد تک گفتگو کر سکتے ہیں. لوگوں کو یہ اویئرنس دے دیتے ہیں کہ وہ تھانے میں جا کے، تحصیل میں جا کے، کسی اور سرکاری محکمے میں جا کے اپنی حق کے لیے آواز اٹھائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جی سر، میں نے سنا ہے کہ آپ کی ان پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک این جی او نے آپ کو جاب آفر بھی کی تھی، اور میرے خیال میں آپ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، تو کیا؟ جی بالکل، یہ اس طرح ہوا کہ ملیٹنسی کی وجہ سے ملاکنڈ رینج میں کافی ملیٹنسی رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈونر ایجنسیز چترال بلکہ پورے سوات، ملاکنڈ، دیر کا رخ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے سارے این جی اوز یہاں پر کولیپس ہو گئے تھے. اس وجہ سے کہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے تھے، انہوں نے اپنے اسٹاف کو ریٹرینچ کر دیا، ختم کر دیا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز میں پھنس کر رہ گئے تھے. تو اسی طرح میری این جی او میں بھی کافی اسٹاف میری لائبلٹیز ہیں، اور ان کو فیڈ کرنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس این جی او میں ہوں کہ میں یا اس اسٹاف کو کبھی بھی مایوس نہیں کر لوں گا. اس وجہ سے
जिस NGO ने मुझे एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बल्कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से ऑफ़र दी, काफ़ी अच्छी सैलरी उन्होंने मुझे दी, और मुझे ये पाबंदी, मेरे ऊपर ये पाबंदी भी नहीं लगाई कि मैं अपना NGO ना करूँ। इस वजह से इस कमिटमेंट के साथ वहाँ गया कि वहाँ से मैं इनके लिए और भी प्रोजेक्ट्स लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन कर लूँ। मेरा मकसद वहाँ पर काम करने का यही है कि मैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को जो लाइफ लॉन्ग में इसको सस्टेन करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं रिसोर्सेज पैदा करूँ। अच्छा जी सर, ये ज़िला चित्राल और ज़िला दीर, इनकी जो आबादियाँ हैं वो उनके कल्चर सकाफ़त बहुत ही डिफरेंट है, तो चित्राल के लोग जो हैं वो NGOs के साथ ताउन करते हैं, और आप इस बारे में क्या हमें कहेंगे, और तीर के वाले से भी बता दें। दीर के लोगों के निस्बत चित्राल के लोग काफ़ी लिबरल हैं, अच्छा, सोशली इम्प्रूव्ड हैं, और बल्कि उनको कहते हैं सीजनड कह सकते हैं। निस्बतन इसके दीर के लोग काफ़ी पसमानदा हैं, ज़हनी तौर पर काफ़ी पसमानदा हैं, और वो NGOs के साथ ताउन नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी मफादात को देखते हैं कि जिस जगह उनकी मफादात बेहतर तरीके से होते हैं वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन एज सच सोशली इम्प्रूव्ड नहीं है। चित्राल के अंदर खुशकिस्मती ये है कि हर आदमी सोशली इम्प्रूव्ड है, तो वो NGOs के साथ मदद करते हैं, एक्सेप्ट यहाँ के कुछ लोग जो हैं जो। अच्छा तैमूर शाह साहब, मुस्तकबिल में आपके मज़ीद क्या टारगेट्स हैं लोगों के फलाह के लिए? मेरे तो बहुत सारे एम्बिशंस हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को उनके मेयार के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक कहीं से भी उनको मायूस न कर लूँ, किसी तरीके से भी उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। और हुकूमत से भी मैं ये गुजारिश कर लूँगा, अपने दोस्तों से भी ये गुजारिश कर लूँगा, और अपने हम रकाब लोगों से भी ये गुजारिश कर लूँगा कि NGO में मेरे साथ मदद कर लें, कि चित्राल के गरीबों की मदद करें। चित्राल एक पसमानदा इलाका है जिसमें बहुत सारे कमियां हैं, उनकी कमी को दूर करने के लिए हम सब मिलकर कोशिश कर लें ताकि लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सकें, उनको बेसिक राइट्स मिल सकें। अच्छा सर, इस हवाले से आपसे एक सवाल कि चित्राल के लोगों का दिरीना मसला कौन सा है? सबसे ज़्यादा चित्राल के अंदर पीने के पानी का मसला है एक। दूसरी बात एजुकेशन का है। एजुकेशन अगरचे वहाँ पूरे चित्राल के अंदर दूसरे ज़िलों के निस्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का जो मसला है, मसलन चित्राल के अंदर एक 4 किलोमीटर के फासले पर ना तो कोई गाड़ी जाती है, ना कोई सुजुकी जाती है, वहाँ से हमारे बच्चियाँ जो हैं स्कूल तक रसाई उनकी नहीं होती है। 8वीं में अगर 100% बच्चे पास होते हैं तो उनमें से सिर्फ 30%